اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں. اس میں دو انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں, پہلے اپنے لیے تو کرو, سب کچھ بچوں ہی کے لیے. یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر, وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ بچوں کی خاطر. تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں, وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو اسکول تو پتہ ہے شرارتیں طبیعت سے ہوتی ہیں اسکولوں میں, تو ہم کیا کرتے تھے, صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا, اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا, کہتا آگے پارسل کر دے. جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا, تو نے تھپڑ کیوں مارا, تو اس کو کہتے تھے غصہ آ رہا نا, آگے پارسل کر دے. تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتے آگے پارسل کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ پارسل وہ شرارت. تو والدین کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر, ان کو فیوچر بنانا ہے, اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے, بچوں کو. پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے, وہ فوراً اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, یار کیا ہوگا. کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا, ساری ٹینشن کہاں آتی ہے, یار ان کا کیا ہوگا. تو وہ ادھر ٹینشن, تو یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن. تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچ ہو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے, موج مستی والی زندگی, حلال حلال مزے اڑاؤں. ایک بھی پیدا نہیں ہوگا, وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا. تو اس لیے اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو, بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل, بس کھاؤ کھاؤ, سٹوں میں اڑا دیا, جوئے میں اڑا دیا. اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں, وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں, یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی, ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا. بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, بولو نا بھائی, تعمیر. حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر, کنسٹرکشن. سب سے زیادہ عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے. جو گولے گنڈے کھا رہا ہے صبح شام پیسوں سے, پاگل, بے وقوف. زنگر برگر کھا رہا ہے, بے وقوف. زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارا کر رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید رہا ہے. سلوٹ کریں گے لوگ اس کو. یہ ہیں کفایت شعار. انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے, بولنے پہ پابندی ہے یار, پلاٹ خریدنے, انویسٹمنٹ. بھائی پراپرٹی بنا رہا ہے, لینڈ لارڈ بن رہا ہے, لینڈ لارڈ. تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے. پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا, بدترین چیز. یہ نہیں کہ حرام نہیں کہا, نا 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 نا, حرام چیز نہیں ہے, ہے حلال. لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر. کیا ہے وہ, کیوں؟ اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر نہیں اٹھاتا, اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا. فرمایا یقول العبد, یار میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کھوپڑی میں آ گئی نا, دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا, تمہاری دنیا بن جائے گی. آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ, لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچوں ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن اور یہ سب ختم. اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہذا ٹینشن میں ہے.
عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں, رہنے کی جگہ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاؤ, پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا, پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے. ایک چیز سفر ہے, اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ W11 میں جا رہے ہو اور انہی سیٹوں سے دل لگا لیا, انہی جھالروں سے دل لگا لیا, یار کیسی چمک چھلوں کی طرح W11 چمک رہی ہے, وہ چمکتی بہت زبردست ہے, اور یار یہ کیا زبردست, تو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں, میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لے رہا ہوں, یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں. تو پاگل پنے والی بات ہے نا, نیچر سے ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ تو بھائی چاہے وہ کیسا ہی ہو, تو کتنا ہی خوبصورت ہو, سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے بس. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفرت کرو, اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے. جیسے ٹرین میں کسی سے دوستی ہو گئی, ٹائم پاس, اتنی دوستی جتنا ٹرین میں یہ آپ کے ساتھ, اس نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, ملتان تک کی دوستی بس. صحیح ہے نا؟ تھوڑا سا ہاں بھائی کیا حال ہے, کیا کرتے ہیں, سب سیٹ ہے نا, آپ ملتان رہتے ہیں ماشاءاللہ, کیا کرتے ہیں وہاں پہ, تھوڑا ٹائم پاس اچھا ہو جائے, بالکل ہی بور بیٹھے رہیں گے, سفر نہیں گزرے گا. اب ملتان آ گیا, وہ اتر رہا ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی, افسوس تو ہو رہا ہے, ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہر انسان کسی سے دوستی ہوتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, افسوس ہوا یار آپ بڑے اچھا ہمارا ٹائم گزرا, نائس ٹو میٹ یو, ٹھیک ہے نا. اور وہ جواب میں کہا ہے نائس ٹو میٹ یو ٹو. تھوڑا سا انگلش ماری, تھوڑا سا پنجابی مجھے اس موقع پہ نہیں آ رہی, کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو, ملتان میں تو سرائی کی بولی جاتی ہے نا, تو کچھ بھی بول دیا جس سے وہ خوش ہو جائے, بس تھوڑا سا افسوس ہوگا یار اچھا آدمی تھا, چلا گیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی دوسرا دیکھو بندہ بھائی, ہو سکتا ہے ملتان سے کوئی دوسرا کے بیٹھے, بس. اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور, دھوکے کا گھر. یہ جتنے لوگ مر مر کے قبروں میں گئے ہیں, ان سب کو دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یہ سب جس دن مرے ہوں گے بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار, ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. تھوڑی سی پنجابی آ نہیں رہی تھی, ابھی یاد آئی. ہم جب سرگودا میں بچپن میں جایا کرتے تھے, ہمارا ننیال ہے وہاں, تو الیکشن کے دنوں میں لکھا ہوتا ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. یعنی وہ چودھری نے خود لکھوایا ہوا ہوتا تھا, علاقے کے چودھری نے نا, اپنی تعریف میں, کہ لوگوں تمہیں توقع نہیں تھی کہ میں جیتوں گا لیکن میں جیت گیا. تو اپنے مخالفین کو جلانے کے لیے لکھوایا ہوتا تھا ایک ہی رولہ پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. گڈی نو سیٹ تے لاؤ, ٹھیک ہے نا. تو دھوکے, جتنے لوگ دنیا سے مر کے گئے ہیں ان کو زندہ کر کے پوچھو نا, کہیں گے یار ہم نے جس چیز میں ساری زندگی کھپائی, نتیجہ ککھ بھی نہیں آیا, نتیجہ یہ آیا ہے اتنی بھاری بھرکم سلوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, اور ہماری جو پیچھے آل اولاد ہے لائف کو کیا کر رہی ہے, دبا کے انجوائے کر رہی ہے. ساری پراپرٹی میں نے بنائی, کم بخت فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کچھ تھوڑا بہت رونا دھونا, اس کے بعد ہائے ابا یوں فلانا ہائے, بس 2-4-3 دن اچھی طرح یاد کیا, روئے دھوئے, اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ 3 دن تو رونا آتا ہے, وہ جیسے اچھا جس سے دل لگانا چاہیے تھا اس سے نہیں لگا رہے, اس سے اتنی جتنی ملتان والے سے تھی محبت آپ کو, ٹھیک ہے نا. بھائی باپ کے لیے تو موت تک مانگتے رہو نا اللہ سے, روتے رہو, باپ مر گیا ماں مر گئی, اس کے لیے تو اس کے تو احسانات ہیں, اس سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے, اس کے لیے تو ہونا چاہیے تھا بھائی موت تک اس کے لیے مانگتے رہو, یاد رکھو اس کو. اس سے اتنی محبت ہے جتنی جو ملتان پہ اترا تھا نا, ابھی نہیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے بندہ اتارا تھا ملتان پہ, ملتان پہ جو بندہ اتارا تھا تو اس کے پیچھے گھر چلے گئے تھے, بس یار اچھا آدمی تھا, گپ شپ ہو گئی اچھی, کوئی دوسرا دیکھتے ہیں. ابا سے اتنی ہوتی ہے جتنی اس ملتان والے سے تھی. میں ایسے لوگوں کو دیکھ, میں بہت آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو نا کہ کیا ہو رہا ہے, کھوپڑی میری ہر وقت چلتی رہتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا, میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ بتایا ہے, ایسا رو رہے تھے ابا کے انتقال پر, کیونکہ اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, چوتھے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں,
بالکل بھول بھلائیاں. میں کہتا یار کتنا پرانا رشتہ باپ کا, کیسے جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, بلکہ پیدائش سے پہلے پریگننسی ہوتی ہے عورت کو, باپ ٹینشن اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بچہ ہے, بیوی کے علاج کی فکر کرے گا, اور جو ہے نا جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے, پھر ویکسینیشن جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, پھر ایجوکیشن, اور پھر اس کو چوٹ لگ گئی یہ ہو جائے گا, میرا بیٹا ہر جگہ. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہر محفل میں لے کے جاتا ہے, بیگم سے کہتا ہے ذرا کپڑے اچھے پہناؤ پتہ چلے جی میرا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی میرا بیٹا میرا بیٹا, ہر ایک کے ساتھ سامنے تعارف, یہ میرا بیٹا ہے, ان سے ملیے آپ. کتنا فخر کرتا ہے باپ, ماں بھی کرتی ہے باپ بھی. تعلیم پہ خرچ کیا, پھر جناب وہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے, نام ملا باپ سے, نسب ملا باپ سے, پہچان ملی باپ سے. قوم کیا ہے بھائی, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں. کیسے بھائی؟ ابا کی یہ قوم تھی, باپ نہ ہو تو قوم نہیں ہوتی. زبان ملی, قوم ملی, سب کچھ, اور ادھر ابا کا انتقال ہوا. 3-4 دن تھوڑا بہت روئے دھوئے گا, اس کے بعد کہے گا یار ابا کی یہ والی دکان میری, یہ والی تیری. اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ والی مجھے دے دے, یہ والی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ والی تو لے لے. بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ابا قبر میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا نا, جو مر گئے ہیں نا ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, صحیح کہا تھا؟ کہیں گے بالکل صحیح کہا تھا, لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت. اب ہم یہاں پڑھے ہوئے ہیں, بچے وہ بھی دیندار بچے ہوتے ہیں جو بھائی دعائیں کرتے ہیں ابا کے لیے, صدقہ جاریہ, کوئی کنواں کھدوا رہا ہے, کوئی مسجد بنوا رہا ہے, یہ بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں. وہ بھی آج کل تو دینداروں میں بھی کنجوسی اتنی ہے کہ ابا کے لیے بھی اتنا کچھ ابا نے چھوڑا تو کریں گے اتنا تھوڑا سا ابا کے لیے, بہت تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں ابا کے لیے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرو, دعا تو مانگ لیا کرو تسلی سے بھائی. دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, دعا ہی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی نا, نیک صالح اولادیں, انہیں پتہ تھا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے گی. میں ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں نا. ایک بزرگ شادی نہیں کرتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, اللہ 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 بس. وہ کہتے تھے بھائی بیوی آئے گی ٹینشن ہوگی, اللہ اللہ کا ٹائم. جو شادی شدہ آدمی ہے وہ اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ کرے گا بھی تو بیگم کہتی ہے دیکھو فراڈی, یہی کہے گی نا, ادھر ایسا صوفی بنا ہوا ہے. تو وہ اٹھا دے گی, بولے گی کب سے بولا ہوا ہے 6 انڈے لے کر آؤ, مصلے پہ بیٹھے ہوئے. تو بزرگ یہ سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, اٹھے ایک دم اپنے مریدوں سے کہا میرا نکاح کراؤ, میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی, انہوں نے کہا بس نکاح کراؤ. نکاح ہوا, اللہ نے اولاد دی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میدان حشر قائم ہے, کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا جہنم کا, لیکن ان کی نیک اولادیں ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ جنت کی طرف. تو میں نے کہا کہ بھائی میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں بخشش کے لیے نا, تو میں نے بخشش کے تمام ذرائع اختیار کر لی ہیں. اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو ایک اور اسپیئر میں آپشن ہونا چاہیے. گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو صرف 4 ٹائر ہوتے ہیں یا اسپیئر میں ایک الگ سے ٹائر بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ جو 4 ٹائر ہیں آپ نے ہوا بھی چیک کرا لی. جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں نا تو آپ پنچر والے سے کہتے ہیں دیکھ لو یار کہیں سے پنچر تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے موٹر وے ہے, کوئی درمیان میں کانٹا کیل بھی نہیں ہے, پھر بھی اسپیئر میں ایک ٹائر رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ٹائر کسی وقت پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ موٹر وے پر ہیں یا لانگ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں, فیملی آپ کے ساتھ ہے, تو ٹائر پنچر ہونے کا مطلب آپ خود پنچر ہو گئے. اب سمجھ رہے ہو نا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسپیئر میں رکھا جاتا ہے. تو لانگ روٹ پہ ٹائر کا پنچر ہونا کسی جنگل میں یہ زیادہ خطرناک ہے یا میدان حشر میں آپ کا کوئی عمل پنچر ہو جائے, آپ اس کو سمجھ رہے تھے بخشش کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو جائے, ریجیکٹ ہو جائے, یہ زیادہ خطرناک ہے نا.